والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء محمد المصطفى وعلى آله وأصحابه وعلى آله وأصحابه أولي الصدق والصفاء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وكلا وعد الله الحسنى والله خبير بما تعملون. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي شفيع المذنبين. حمد و ثنا درود ختم الانبیاء لہ التحیت و ثناء. سنی حنفی مسلک حق رکھنے والے مسلمانوں، بزرگوں، دوستوں، بالخصوص علماء کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جناب نے اس گوندل کے اندر پہلی مرتبہ بندہ ناچیز خطاب واسطے حاضر ہوئے. میرے محترم برادرم محمد شہباز صاحب کی دعوت ہے. دعا کرنا رب کائنات جل مجدہ الکریم اپنے نبی رحمت صدقہ جنہ دوستان نے دام میں دل میں سخن میں قدم میں کسی طرح بھی اس محفل شریف کے اندر شرکت فرمائی تعاون کی ہے. شہباز صاحب ہوئے، انہوں نے سنگی بھائی دلشاد صاحب ہوئے. اللہ تعالیٰ صاحب دی دنیا آخرت سونی فرمائے، زندگی کامل اسلام والی، موت کامل ایمان والی، قبر نبی پاک صاحب دولات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زیارت پہچان والی، اور حشر سرکار کی شفاعت اور جنت والا عطا فرمائے. دونوں جہانوں دی ہر ذلت رسوائی کو محفوظ فرمائے، عزت اور کامیابی کا بہرامند فرمائے. بزرگوں، دوستوں، تواڈے سامنے جو بیان کرنا ہے
وہ اللہ تعالیٰ دے پاک نام شریف دی ادب تعظیم دے حوالے دعا کرنا رب العالمین مینوں شرح صدر نال بیان کرنے دی توفیق عطا فرمائے۔ ہر جڑے بڈھے ڈھولا کے بیٹھے ہو کرنا اللہ تعالیٰ نے اپنے محض احسان نال ساری کائنات کو پیدا فرمایا۔ ساری کائنات کا خالق بغیر کسی دی شرکت دے رب العالمین دی ذات ہے۔ اسی ذات نے ساری کائنات کو چلایا، جدوں نے چاہنا ہے دنیا کو برباد کر کے محشر کا میدان حساب کتاب ہونا ہے۔ پھر دو ہی ٹھکانے بنائے نے، ایک دے اندر انتہائی انعام ہے، ایک دے اندر انتہائی سزا ہے۔ انتہائی انعام اپنے مومناں نوں دے گا اور انتہائی سزا اپنے کافراں نوں دے گا۔ اس ذات نے دنیا کے اندر اگر کوئی جہان ساڈے واسطے کنیاں نعمتاں بنائی دنیا ہے، گن نہیں سکتے اسی وہ نعمتاں، پھل فروٹ، غذا خوراکاں، بیماری دے اوتے دوائیاں، علاج معالجے، باقی سہولیات زندگی، مکان، لباس، بچھونے، پھر یاریاں، دوستیاں، رشتہ داریاں، یہ ساری خدا دی نعمتاں ان گنت نے۔ اللہ تعالیٰ فرماندا ہے ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها، اگر تسی گنن بہو گے نا تو خدا دی نعمتاں گنن وچ نہیں آونیاں تواڈے کول۔ یہ سب نعمتاں ایک پاسے رہ گئی، صرف وہ ساہ والی نعمت جی اندر سا جائے اللہ کے باہر آئے تو یہ اندر باہر جڑا سا جانا ہوتا ہے، یہ خدا دی ان گنت نعمت ہے۔ سا اندر نہ جائے کہ طبیعت نو فرحت نصیب نہ ہو، باہر نہ آئے تو بندہ بالکل بند ہو کے مر جائے، جو گل کو پہ جاتا ہے۔ یہ سادہ اندر جانا ایک وکری نعمت ہے، باہر آنا ایک وکری نعمت ہے۔ یہ جڑی نعمت ہے نا بندہ یہ دین نہیں دے سکتا، باقی اندرونی بیرونی جنیاں نعمتاں نے انہاں دا شمار ہی نہیں، صرف ساری نعمت ہی جڑی نا بندہ یہ احسان نہیں دے سکتا کہ رب سونے نے کتنی عظیم دولت عطا فرمائی۔ سوچیا انہیاں نعمتاں دین والے نے انج احساناں نال بندیاں نوں پر کرنے والی ذات نے اپنی ذات نوں لکا لیا، ساری دنیا بنائی، ہر شے ظاہر فرمائی، ایک اپنی ذات نوں وچ لکا لیا۔ ذات ایڈی عظیم ہے، ایسا کاریگر ہے، واللہ احسن الخالقین، تبارک اللہ احسن الخالقین۔ اینا سونا بنانا ہے کہ اس بنانا والے دی کاریگری انج صفت صنعت ہوتے ہے کہ سونے نے گندے پانی دے قطرے تو تینوں مینوں خوشبودار انسان بنا سبحان اللہ، پلیت گندا جنوں کوئی دیکھنا گوارا نہ کرے، جدے تے کوئی ٹھہرنا گوارا نہ کرے، وہ ایسا گندا ہے کہ اپنا بھی بندہ اپنے پانی تو بھی متنفر ہوتا ہے، دور نستا ہے۔
اس ذات نے اپنی کاریگری کا حسن جدو بخان تے آیا ہے تو اس گندے پانی کے قطرے تو نہیں حضرت انسان کو پیدا فرما چکے. یہ چھوٹا احسان ہے، یہ ہوتا ہی نہیں احسان. اگر پانی کا کمال ہوگا انہیں چھپڑا جو بندے نہ ٹوٹ کے ہوگے گل نہیں سمجھ آئے. یہ اس ذات نے اپنی کاریگری دکھائی، جس ذات نے تیرے میرے تے ساڈے وجود تے ایڈا احسان فرمایا ہے، اس ذات نے پھر اپنی ذات میں لکا لے. تینوں مینوں فنا تو بقا ول لیا، جان دیتی، جسم دیتا، دل دیتا، روح دیتی، نام دیتا، پہچان دیتی، نعمتاں عطا فرمائیاں، عزتاں نال نوازیا، حسن نال نوازیا، خوبصورتی نال نوازیا، ہر شے دے کے تینوں مینوں ظاہر کر کے انہیں اپنا آپ لکا لیا. کیوں؟ ویکھنے آ شاکرن اما او کفورا، اساں اپنا آپ لکایا ہے. اینو بنا کے اینو ظاہر کر کے ہن ویکھنے آ اے اپنے حال وچ مست ہوندا ہے یا میری ذات وچ گم ہوندا ہے. ہن پتہ لگنا ہے بندے دا کہ بندے اب تو کی ہے. اس ذات نے تے اپنا کمال وکھایا ہے، ہن تم ہی دسنا ہے کہ تو کی ہے. تیرا انگ انگ بول کے تینوں دسے گا کہ تیرا رب کی ذات ہے. دنیا جہان نظر دوڑا تینوں دنیا جہان بول کے دی قدرت، او دی کاریگری، او دے احسان، او دی مہربانی، او دے فضل، او دی رحمت دی ہر شے بول بول کے خبر دے گی. بندیا ہن تو بول، تو کی بولنا ہے؟ اس ذات نے جو وکھانا سی وکھا دیتا ہے، جو بنانا سی بنا دیتا ہے، جو دینا سی دے دیتا ہے. ہن تو وکھا تو کی دینا ہے، تیرے وچ کی ہے؟ اس ذات نے اپنا پورا لکا کے صرف عطا فرمایا اپنا نام. یہ عطا فرمایا نام خدا، اسم جلالت جنہوں نے اللہ. ایک نام ہے، ایسا نام جڑا بزرگی والا نام، عظیم نام جڑا ذات خدا بندی دے اوتے دلالت کرتا ہے. اللہ کی نام شریف ہے اللہ. اللہ بولو کی اللہ. اللہ انہیں اس میں جلالت آندے ہیں، اس میں اعظم کی. سارے بزرگاں دی بزرگی دا راز اسے نام مبارک دے اندر ہے. ہر ولی اپنی زندگی اسے نام نہیں پکاندا رہے، سونا کرتا ہے. ایک اس ذات نے اپنا نام دیتا ہے. وہ دے نام تو وہ دی ذات دی خبر ملتی، وہ دے نام دی عزت وہ دی ذات دی عزت ہے، وہ دے نام دی توہین وہ دی ذات دی توہین ہے. اس دنیا دے اندر اس ذات تک پہنچن کا سب تو بڑا ذریعہ نام خدا ہے. اللہ وہ دی سب تو بڑی پہچان ہے. کہاں تو نے اپنا انعام شریف عطا فرمایا. دوسری شے انہیں عطا فرمائی جڑی بڑی وہ دی خاص شے اس ذات دی، وہ اللہ تعالیٰ دے نبی نے. یا دوسری شے وہ کلام کہہ، کلام خدا جنہوں قرآن مجید آختے ہو. رب سونے نے اپنی ذات کو لکایا، اپنا کلام عطا فرمایا. اے لو بندے ہو تواڈے ہتھاں میں اپنا کلام کر دینا لفظاں دی شکل وچ تانوں سمجھانا واسطے. اے میرا کلام، او دا کلام او دی ذات دی پہچان عطا کرتا ہے. او دی ذات دے احکام ساڈے تک پہنچان دا ذریعہ ہے کہ خدا دی مرضی کیا ہے، خدا دی ناراضگی کیا ہے، خدا نے تینوں مینوں بنایا کیوں ہے. اللہ تبارک و تعالی نے
تیری میری ابتدائی آفرینش تو لے کے موت تک مقصد کیا رکھے زندگی کے اندر، ایک وہ کلام دسے گا، بنانا والے دی مرضی، بنانا والے دا کلام رب سونے نے عطا فرمایا۔ اپنی ذات کو لکا کے انہیں اپنے کلام سمجھاون واسطے اپنے انبیاء عطا فرمائے، جنہاں وچوں سب تو آخری نبی، سب تو افضل اور اعلیٰ نبی ساڈے تے تواڈے سونے پاک نبی حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ حبیب کبریا علیہ تحیۃ والثناء ہے۔ آپ نے اپنا محبوب عطا فرمایا۔ لوگوں میرا کلام ہے، یہ سمجھ نہ کو آئے گا، جو میری مرضی ہے وہی میرے محبوب کا کردار ہے۔ ان ھذا صراطی مستقیما، میرے نبی دے اخلاقات کا کردار ویکھ لو، یہی میں رب والا ہونے والا سیدھا راہ ہے۔ چوتھی شے رب نے عطا فرمائی اپنا گھر، جنوں مسجد آکھدے۔ یہ کیڑی شے ہے؟ خدا دا کلام، خدا دے خاص برگزیدہ چنے ہوئے بندے، اللہ دے نبی، اور اللہ تبارک و تعالی دا گھر جنوں کی آکھدے ہیں مسجد۔ مسجد کی ہے؟ خانہ خدا۔ اندر نہیں یہ کی ہے؟ آپ کتنے بیٹھے ہیں؟ خانہ خدا، یعنی اس ذات نے گھر وچ جس ذات نے تانوں سانوں گندے پانی دے قطرے تو پیدا فرمایا۔ یہ چار شہواں نے اللہ تعالیٰ دی خاص الخاص شہواں، جس ذات نے پیدا کیتا ہے او دے احسانہ دا شکریہ ادا کرنے واسطے، جس ذات نے گندے پانی دے قطرے تو بنایا ہے اس ذات نو راضی کرنے واسطے، اس ذات دے دربار دے اندر قرب اور نزدیکی حاصل کرنے واسطے، اس ذات دی رضا و خوشنودی لے کے او دے عذاباں کو نجات حاصل کرنے واسطے، اس ذات دے ہمیشہ والے انعام جنت والے گھر کا حقدار بننے واسطے رب العالمین نے اپنی چار خاص شہواں عطا فرمائیاں نے۔ لوگو انہاں نال جڑے رہو گے، انہاں دی ادب تعظیم کرو گے، انہاں دے مرضی کے مطابق چلو گے، انہاں دے شرائط احکام پورے کرو گے، لوازمات ادا کرو گے، میں رب راضی ہاں، قیامت کو اپنا دیدار بھی کراواں گا، ہمیشہ والی جنت بھی عطا فرماواں گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ غوثیہ۔ دیکھو پہلی شے کی سی اللہ تعالیٰ کا نام، بولو گے صحیح؟ نام شریف۔ نام شریف کی ہے اللہ۔ اللہ تعالیٰ کی فرماتا ہے سورۃ واقعہ کے اندر ارشاد ربانی نے فرمایا فسبح باسم ربک العظیم۔ اے سننے والے، اے بندہ مومن، اے انسان، اپنے اللہ دے نام نو پاک رکھ۔ فسبح باسم ربک العظیم، اے مومن اپنے رب دے نام نو پاک رکھ۔ کیا مطلب؟ تیرے اللہ دے نام دی کسی طرح بھی کوئی توہین، کوئی بے ادبی، کوئی گستاخی ہونی چاہیے نہیں۔ ادھر خدا دے بندیا، اللہ دا نام پاک رکھنے، ہر بے ادبی تو، ہر پلیتی تو، ہر توہین تو، ہر گستاخی تو۔ ہن سمجھنا اللہ تعالیٰ دا نام شریف جو ساڈے وال آیا ہے، ساڈے کول موجود ہے، ایدیاں کنیاں صورتاں نے، پتہ لگے گا او دے وجود دیاں صورتاں دا، پھر اودی توہین تو بچاں گے، بے ادبی تو بچاں گے، تائیں میں بچ سکاں گے، خدا ادب کر سکاں گے، تعظیم کر سکاں گے۔ ادھر ویکھ اللہ تعالیٰ کا نام ساڈے کول دو صورتاں، دو حالتاں دے اندر ہے، ایک نقش نے، ایک تلفظ ہے۔ تلفظ کا مطلب ہوتا ہے بولنا، پکارنا، اللہ اللہ کرنا، رب دی یاد کرنا، اللہ دے نام نو زبان تے لے آنا۔ اپنا دوسری صورت ہوتی
نقوش والی اللہ تعالیٰ دا نام لکھنا کاغذاں دے اوتے کتاباں دے اوتے اشتہاراں دے اوتے اپنا جناب اپنا پینٹاں کپڑیاں دے اوتے اللہ تعالیٰ دا نام یا لکھاں گے یا بولاں گے سادے لفظاں دے اندر یہ دو ہی صورتاں نے یا سادے کول بولن دے اندر موجود ہے یا لکھن دے اندر موجود ہے اور خدا دے بندیا اساں اللہ تعالیٰ دے نام مبارک نو یا بولنے آئے یا لکھنے آئے دیکھنا ہے اساڈی بولی کیا بے ادبی تو بچے کہ نہیں اساڈے لکھنے دے بے ادبی تو بچے کہ نہیں اللہ تعالیٰ جو حکم فرمائے اپنی نعمتاں نال نواز کے پیدا فرما کے بنسونے رنگیاں نعمتاں دے کے اے دنیا ساری تیری میرے آرام سکون خدمت واسطے سجا کے مولا تعالیٰ نے حکم فرمایا اے بندہ مومن فسبح باسم ربک العظیم پاک رکھو کی فرمایا پاک رکھو یعنی کوئی پلیتی نہ لگے کوئی بے ادبی نیڑے نہ آئے ہن دیکھنا ہے کہ اس ذات جنہیں انہیں احسان فرمائے نے تو دیتا ایک نام ہے توجہ ہے دیتا ایک نام ہے جو حکم فرمایا ہے بسم ربک اپنے رب دے نام نو فسبح تو پاک رکھ تو کی کر پاک رکھ تلفظ نقوش نے اصلا کنا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا نام شریف کا ادب کیا تعظیم کی بولنے کیا سی ادب کرنے نام شریف کی اللہ کی نام شریف ہے اللہ جدوں بھی کسی نے بلائی دے پکاری دے بلان پکارن دے انداز ہوندے ایک ہوندا ہے اگلے دا نام ڈنگا لاؤ یا سیدھا لاؤ مثلا میرا نام ہے عثمان کی نام ہے عثمان کوئی آکے عثمان یہ میرا صحیح نام ہے کوئی آکے عثمانیہ آندھرے ہی نہیں آندھے عثمانوں جنہیں میں نے عثمانہ یا عثمانوں آکھنے انہیں میرا نام صحیح لیا ہے انہیں میرا نام ہی صحیح لیا اگوں پھر ایک ہوتا ہے عثمان یہ صحیح نام ہے کوئی آندھا عثمان انہیں بھی میں نے پکارے ایک ہوتا ہے حضرت عثمان صاحب وڈیا وڈیا کے عزت والے لقب لے کے بولے گا ایمان نام دسو ایک نے عثمانہ آکھیا ایک نے عثمان آکھیا ایک نے حضرت علامہ مولانا عثمان چشتی صاحب جناب فلان فلان آکھیا میں کدے ال زیادہ مہربانی نال ویکھن جنہیں بڑے آ گئے جنہیں اگر عثمانیہ سنی میں وہی بھی گل ہے کنا میرے چودی بھی گل پہنچنی ہے کہ نہیں پہنچنی میں وہ بھی ویکھاں گا گل وہی بھی سنا گا پر کہ سنا گا تمہیں پتہ ہے میں سمجھا نہ بلایا تو کسی نے آیا پر بڑا بدتمیز بندہ تسی عارف باللہ لوگ ہو ولی اللہ لوگ ہوگی تمہیں وہ بلایا تو تمہیں نفس نہیں برا لگ رہا میں مولوی جہاں بندہ میرے تو کہیں سدے تو میرے تو بڑا غصہ لگتا ہے دوسرا بندہ آ کے عثمان میں وہ بھی دیکھا گل وہ بھی سنوں گا دھیان کراں گا لیکن میں سمجھاں گا درمیان درمیان جیڑا بڑیا بڑیا کے نام لے گا نا تو میرے کان جو ہی سنتے جان گے تو میرا دل وہ دے ول مہربانی نال متوجہ ہو جائے گا انہیں ہے کہ میں بڑا پیار تے الفت نال وہ دل دیکھاں گا بڑا میٹھا جہا دیکھاں گا میں بھی آکھاں گا جی گل سمجھ آئی میں مثال اس واسطے دیتی ہے سونے نبی نے فرمایا من عرف نفسہ فقد عرف ربہ جنہیں اپنے آپ کو پہچان لیا انہیں اپنے رب کو پہچان لیا جی میں تینوں مینوں اپنے نام دی عزت چنگی لگتی ہے نا رب سونے کی ذات میں اپنا نام پیارا ہے علامہ اقبال کی فرماتا ہے نوریو خاکی نہار بندہ مولا صفات نوریو خاکی
اپنی صفتاں رکھے ایک نے کہ خاص صفتاں وہ کسی نو نہیں دینا، ایک تخلق والی صفتاں نے انہاں نال بندے متصف ہو جاتے ہیں، پھر بندے نو رب نو انہاں دے ذریعے پہچاننا ہوندا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات پاک اساں کی کرنے ہیں، کسی نے سونی گڈی لے کے دیکھے ماشاءاللہ یعنی ماشاءاللہ، ہوں اتنے نام شریف سی اللہ، اگے ہے سی کی سی ہے موٹی دو اکھاں والی اللہ، ہے بڑھنی سی وہ اتھوں پڑھی ہے سینے کا زور لا کے، اسی کی کہہ دینے ہیں آخنا سی ماشاء اللہ، کیا کہ ماشاء اللہ آنے کہ نہیں آنے اے ہونی اتنے بہ گیا کو انہوں نے شیر پڑھا گا تو سامنے سبحان اللہ، کئیاں نے کو ہے کھائی جانا ہے نو تے اسی یار شریف کا لنگر سمجھ لیں، اللہ تعالیٰ کا نام شریف پورا لیتے ہی نہیں، سبحان اللہ ماشاءاللہ انا للہ۔ اے خدا دے بندیا جدو نام سیدھا لینا ہی نہیں تے خیر کتوں آنی؟ اذان پڑھنا والا اذان پڑھے گا اشہد ان لا الہ الا اللہ ہے ہی، پھر وچ آ کر کے کئی حمزے پیدا کر دیتے، کیوں مولانا کئی حمزے پیدا کر دیتے، اینو آندے نے لحن کہ سر انج لانی کہ لفظ دے وچ کئی حرف یواں یا حمزے پیدا ہو جان، یہ لحن تے ناجائز ہے خدا دے نام وچ۔ اذان وچ فتاوی شامی دا فتوی بہار شریعت تے لکھیا ہے انج لحن بنا دینا، ٹی ویاں تو سکھیا ہے، ٹی ویاں تو آ آ آ آ آ آ وہ آندے آندے دنیا ہو گئی ہے مسیح بلب دے، کیونکہ نام شریف ہی جب برکت والا نام ہے کہ جتھے یہ نام ہوئے تو میں دسیا کہ ہر ولی بننا ہی نہ ہے کہ اسم اعظم نو پکاندا رہندا ہے، بس یہ ہوئی ہر ایک دی بیڑی ٹالدا ہے۔ میاں صاحب کیوں فرماتے ہیں اول حمدی ثنا الہی جو مالکی ہر ہر اس کا نام چتارن والا کس میدان سدے تے صحیح سونا پورا سدے تے ویکھی مالک رحمت کیویں نازل فرمایا۔ سونے نبی نے فرمایا سی جتھے تک اذان دی آواز ہے شیطان نہیں رہندا، تے سپیکراں نال اذان دی آواز بڑی دور جاندی تے شیطان سارے معاشرے تے کوئی نہیں نا، وہ کام ہی کیے تھے آپ جو بیٹھے ہیں، وہ کام ہوں سی اس معاشرے جیسے پیر میر علی شاہ صاحب جیسے لوگ ہوں، یہ تو آپ بیٹھے ہیں، یہ شیطان کی لینا ہے؟ وہ کسی نے سچ آخیا سی کہ شیطان نے ایک خدا دے حکم کا سجدہ چھڈیا تے بن گیا شیطان، عزازیل کی بن گیا شیطان، تے آپاں تے دیہڑی دے کنے چھڈنے ہیں 56 96 48 رکعتاں، ہر رکعت 2 سجدے، یہ فرضاں دی گل کرے تے 17 فرض، 17 گنا 34، آپاں 34 چھڈنے ہیں روزانہ خدا دے حکم دے سجدے، تے شیطان دا ایتھے کوئی کم ہے؟ شیطان تے سانوں پوچھدا ہونا ہے گرو جی ہن کدھر لے جانے، وہ تے پوچھدا ہونا ہے سرکار نوں لگنا کی منصوب ہے۔ تو خیر میں گل کر رہا سا تلفظ نام خدا، نعت خان نعت شروع کرے گا، محفل برکت کیوں نہیں رہی؟ ایک محفل ہوتی سی سال پورا وہ اثر رہتا ہوتا سی میلاد شریف کا، اے بزرگ بیٹھے
وہ دی روحانیت وہ دی برکت دل جاندی نہیں. کئی لوگ توبہ کر کے اٹھتے ہوتے سر محفل ہوتا لوگ کپڑا چاک کے گھر جگ پہ کیوں وہ کیا صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ خدا دا نا ہی بگاڑ چڑیا محفل کرائی سی رحمت تو خدا کا نام بگاڑے گا تو خدا کو نظر کرم کرے گا تیرے یہ بندے کا نام بگاڑ بندے کے پلے کھ نہیں ان کا نام بگاڑ تو تیرا یہ ویکھے گا کہ تو خدا کا نام پہ بگاڑے گا. جنہیں یہ ایک نام صحیح کیتا ہے نا انہوں کی دنیا بھی بن گئی انہوں کی آخرت بھی بن گئی. اس ادب میں سارا کچھ سارے بزرگاں لکھے کہ کلا نام خدا نہ لو نال کوئی عزت والا لفظ لانا ضروری ہے. پاویں مولا تعالی آکھو پاویں اللہ تعالی آکھو پاویں اللہ عز و جل آکھو پاویں اللہ عز شان ہوا آکھو اتم برہان ہوا آکھو پاویں آکھو سونا اللہ پاویں آکھو اللہ پاک اے کلا اللہ نہ آکھو اے خدا دی شان دے لائق نہیں. او بزرگی والی ذات ہے جدوں بھی نام لو نال کوئی عزت والا لفظ ضرور رکھیا کرو. عزت والا نام نال رکھن کی بجائے آپ نے نام شریف نہیں بگاڑ دیتا ہے. آپ نے نام نہیں بگاڑیا ہے تو منگنے ہیں کتوں دعا قبول ہوئی منگنے ہیں کتوں آسا پوریاں پہ ہوتی ہیں روندے پھرنے ذلیل ہو رہے دنیا تے لبنے مولوی صاحب دم کر دو پیر صاحب تبیز دے دو انج کر دو انج کر دو. خدا دے بندیا تیرا دم تیرے کول پیا اپنے منہ چ سیدھا لا دے لے اپنے مالک کو پہچان سے صحیح ذات سے بڑی دور ہے کم از کم نام کا ادب کر لے. تفسیر جلالین حاشیہ صاحب نے لکھا ہے کہ اس میں جلالت یہ دلالت کرتا ہے اللہ دی ذات کے اوپر. یہ ادب خدا دی ذات کا ادب ہے. یہ دی توہین خدا دی ذات دی توہین ہے. اسے نام کو ہی پتہ لگنے رب دیتا ہے ازمائش سے کہ کون ہے جڑا میری ذات کا ادب کرتا ہے کون ہے جڑا بے ادبی کرتا ہے. نام دا ادب کرے سمجھو ذات خدا دا ادب کیا کرتا ہے. ساڈے سلطان العارفین نے کیا خوب کر دی سناما آپ نے کھولو پٹی کھڑے ہیں عاشق عاشق دے پیر بہو فرماندا جڑے عاشق ہوندے نے بولدے ہی نہیں اپنے بارے. پیر بہو فرماندا ہے عشق جنانی ہڈی رچیا
یاد ہو باہو جلیانا یاری بچاتے جہاں یار ہے نا کما کرا کے گل وہی کرے جس کسی کا کوئی عاشق ہوتا اسے کی گل کرتا 100 مکر بہانے کر کے اسے مرنے یہ نام ہی جب یار کا سیدھا نہیں رہتا تو پھر آخنا پتا نہیں کی ہوا کرم نہیں پیا ساری قوم کی ابو الٹی عادت ہے پتہ نہیں کی ہوا سارے کو اللہ سونا پتہ نہیں کیوں ناراض ہو گیا واہ بھائی واہ تیرے کو تو کدی کوئی غلطی ہوئی نہیں ہے خدا نے لکھا لگ گیا تیرے کو ناراض نہیں سی ہونا توبہ نعوذ باللہ یہ نقش پاک ہے ایک تلفظ ہے اس میں جلالت دا جب تک یہ صحیح نہ ہو سی اونا چے رب دی رحمت آندی ہر زمانے دا ہر ولی یہ ہوئی نام سیدھا کرنا سارے مرشد پاک ایسے شہر ہوتے زور دیں آپ کی ساری تعلیم کا نتیجہ اللہ تعالیٰ نے نام شریف کو صحیح کر تلفظ دے اندر نقش دے اندر بے ادبی تو بچانا اور عقیدے دے اندر وہ ذات جی میں ہے وہ میں یقین رکھنا اے بزرگ ذکر کرانے نے اللہ ہو کرانے نے کہ نہیں کرانے میں اپنے والد صاحب کو پوچھا اللہ ہو بعد کیوں ہے اللہ پہلا کیوں ہے انہوں نے فرمایا پیر صاحب فرماتے ہیں سن حضرت صاحب کہ پاویں ہو ضمیر ہے مبہم ہے یہ پہلا ہوندی اس میں جلالت بعد چاہتا وہ دی تعریف بیان کرتا وضاحت کرتا کہ ہو مبہم ہے کون پوشیدہ ہے اللہ پر ہو بعد تاں رکھیا ہے ایک راز ہے کہ لفظی راز ہے مانوی نہیں لفظی راز ہے کہ اللہ دے آخر میں جڑی ہے وے نا او نہ چھوٹ جائے گی تے اللہ ہو کرے گا کہ ہے پڑھی جائے گی نام بولا رہ جائے گا لیکن بے ادبی نہ ہو جائے نام ادھورا نہ رہ جائے خیر مخالی نہ رہ جائے تاکہ اللہ ہو کیا کہ اللہ ہو اب بولو تو صحیح نا اللہ ہو کدی کدی تسی بھی تھوڑی تقریر کر لیا یہ تلفظ ہے ایمان نال دس دنیا چ تلفظ نام خدا دا صحیح رہے آج تو بعد تسی بگاڑو گے توبہ کرو آج تو بعد نام پورا لینا ہے اونج جن اس ذات دا ہے ٹھیک ہے پھر انشاءاللہ یہ دے واسطے آسانی کر لیا کرو انشاءاللہ تعالی اتنے اعراب پڑھ لیا کرو ماشاءاللہ ماشاءاللہ تعالی اگر تعالی نال پاؤ گے ہے تو پیش ڈالو گے تو چلو ہے پڑھی جائے گی آسانی نال سمجھ آئیے کہ نہیں یہ سیدھے جھٹکا دے کے پڑھی جانی یہ میں پڑھی جانی دوسری شاید نام خدا دا نقش کیے لکھن جڑی تحریک سارے سامنے ہوتی ہے لکھیا پیا نام شریف قرآن شریف ہوتے جتھے جتھے بھی اسی لکھنے ہیں اوتھے بھی حکم ہے فسبح باسم ربک العظیم اے بندہ مومن اپنے رب کے نام نو پاک رکھ ہر بے ادبی تو ہر توہین تو پاک رکھ اپنے خدا دے نام نو
خدا دے بندے توجہ فرما اللہ وحدہ لا شریک مولا سونے نے اپنے نام نو پاک رکھن دا فرمایا ہے تینوں میں تلفظ دا سمجھایا ہے اگے دوسری شے اللہ تعالیٰ دے نام مبارک میں نقوش آ جاتے ہیں تحریراں آ جاندیاں نے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نام نو پاک رکھو تلفظ نو بھی پاک رکھو نام نو تحریر دے اندر بھی پاک رکھو وہ انصاف کری ذرا مومنا اسا اللہ تبارک و تعالیٰ دی تحریر نام مبارک دی تحریر کاغذ دے لکھے نقش ہوئے نام مبارک کا کتنا ایک ادب پہ کرنے کتنا ایک انہوں اسا پاک پہ رکھنے اور خدا دے بندیا اس حد تک اسا ظلم کی دی بیٹھے اللہ تعالیٰ دا نام لکھن دے دے سی بادشاہ اخبارات دے بھی لکھ دے دے کتاباں دے بھی لکھ دے دے اشتہارات دے بھی لکھ دے دے ترے طبقے نے جنہاں نے ٹھیکہ ہی لیا ہوا ہے خدا دے نام دی بے ادبی دا ایک آرتیاں دا ٹولا اے باغاں والے جڑے پھل بیچن والے فروٹ بیچن والے انہاں دے اندر کی ہوندا ہے اخبار ایک اخباراں والا دوسرا ٹولا اخباراں والا تیسرا ٹولا اشتہاراں والا کی ظلم ہوندا ہے اخبار دے اوتے خدا دا نام لکھیا ہوے گا اللہ دا قرآن لکھیا ہوے گا وہ اخبار آوے گا جنہ چر پڑھن والے نے خبر نہیں پڑھی سچی ہے یا جھوٹی ہے اخبار کو سنبھال کے رکھے گا پڑھن تو بعد ردی دنا تے 20 روپے کلو بیچے گا اینا تمیز نہیں اتے جو لکھے تجھے اللہ دا قرآن ہے کدھر مولا دا پاک نام ہے انہوں ردی کر کے بیچنے ہیں اتو لے دے باغاں والے امرودہ دے اتے چڑھاؤ سیباں دیاں پیٹیاں چڑھاؤ مالدیاں دے چڑھاؤ خدا دا نام او دے اندر پیک ہو گیا ہے گا پھل بازار دے اندر توجہ رکھنا او جدوں بازار جاوے گا پھر بازار دے اندر مل لگے گا کیڑی شے دا نہ خدا دے نام دا نہ خدا دی کلام دا انہوں کی کرنا ہے بازار والے نے بھی پتہ ہے عاشق رسول رہتے ہیں اکواڑے ڈوبلے چلے یال ہونا ہے پوری دنیا دے چل رہا ہے سارے کو پتہ ہے اے عاشق لوگ نے خدا دے نام دا سانو کسے نے آ کے پوچھنا نہیں تھلے کیوں سڑے آئی روڑی دے کیوں سڑے آئی وہ اخباراں اتار کے بیٹی جو کول کر کے دے پیرائیں سڑ رہے گا نالیاں جو جان گیا وہ جو جان گیا منڈی دے اندر جتھے گھوڑیا دل لے جاوے پوری منڈی دا کند جاوے وہ تھے ڈر جان گیا کوئی مسلمان پوچھن والا نہیں کوئی مسلمان چکن والا نہیں آخ دے اپنے آپ کو عاشق کھڑے ہیں میں اگر غلط گل کرا تو میں نے دسیا گے اگر صحیح گل کرا تو خدا دے بندے غور کری کیا ایسا ہی معاشرہ عاشقہ دا ہوتا ہے کیا مومنہ دا ہی معاشرہ ہوتا ہے خدا دا نام نالی دے اندر خدا دا نام پیران دے اندر خدا دے نام والا اخبار روڑی دے ہوتے اور حال کیوں لے ادھر مالدیاں ہوتے ٹاکی بج رہی ہے سیباں ہوتے جلا کپڑا بج رہا ہے وہ 100 روپے کلو سیب 150 روپے درجن والا مالدہ دے رہا ہے وہ ہوتے ٹاکی مار کے صرف لا کے دھو کے صاف کر کے ریڑی ہوتے سجایا جا رہا ہے اور ہر کوئی لین والا آوے گا پسند کرنے والا آوے گا مول لان والا آوے گا وہ دے طرفدار تے سنیاں کے اندر بڑے آ جاندے نے ایک رب دے نام نو کوئی نہیں پوچھدا نہ سنن والے نو خیال ہے نہ ویکھن والے نو خیال ہے نہ بازار والے نو خیال ہے نہ بازار آن والے نو خیال ہے او دسو مومنا کیا ہوئی عاشق لوگ ہوندے نے کیا انہاں نو مومن کہہ سکدے جنہاں نے بازار دے اندر جدوں دنیا جاوے خدا دے نام دی طلب لے کے کوئی نہ جائے اللہ دا نام لین کوئی نہ جائے خدا دے نام والا اخبار اٹھاون کوئی نہ جائے جیڑا جائے سیب لین جائے ہلدی لین جائے مرچاں لین جائے آلو لین جائے وہ خدا دے بندیا کیوں نہ قہر پوے خدا دا کیوں نہ عذاب آوے اللہ دا کیوں نہ سب برباد دے ہلاک ہوئیے کیویں ساڈیاں پوریاں پہ جان کیویں سا کافراں دے چنگل چوں نکلیے کیویں سا اللہ دے عذاباں تو بچ جائیے وہ جدوں ساڈا حال ہے ساڈے نزدیک سیب قیمتی پھل قیمتی ہلدی قیمتی تھوم قیمتی پیاز قیمتی ادرک قیمتی پھر سارا سودا قیمتی ہے مگر اللہ دا نام روڑی
روڑیاں دے اوتے ڈگدا پیا اللہ دا نام نالیاں دے اندر ڈگدا پیا اللہ دا نام پیراں وچ ڈگدا پیا مڑ اللہ دی لعنت کیوں نہ پہ جائے او خدا دے بندیاں رب دے نام نو سٹن والی قوم کدے دنیا دے اندر عزت نہیں پا سکدی کدے سر اونچا کر کے کافراں دے اگے جی نہیں سکدی اللہ دے نام اللہ دے بندے دی عزت پاندے نے رب دے بندے دی رب دے پیارے بندے نے رب دے بندے دی کافراں دے اگے جھک جاندے نے رب دے بندے دی عزت پا جاندے نے رب دے بندے دی کامیاب ہو جاندے نے جدوں انہاں دے کبھی بازار گھر دے اندر ہر شے نالوں زیادہ مل اللہ دے نام دا ہوے پروردگار دے کلام دا ہوے ادھر ویکھ اساں اس حد تک بربادی کیتی کھڑے ہیں اخباراں پیراں ادھر اشتہار نالیاں دے اندر دیواراں تے لگے ہون بارش آوے وہ پوچھدی نہیں جلسہ ہویا تیرا کہ نہیں ہویا توڑ توڑ کے بارش تے آندھی اشتہاراں نوں نالیاں دے اندر لے جائے تیرا میرا ضمیر نہ چھوڑے تینوں مینوں تیرا میرا ضمیر آواز نہ دے تیرا میرا دل تینوں مینوں ستائے نہ تینوں مینوں نیند بھی برابر آوے تینوں مینوں بھوک بھی برابر لگے روٹی کے اندر برابر جاتی رہے خدا کا نام نالیاں دے اندر پیا ہوئے خدا کا نام روڑیاں دے اندر پیا ہوئے اللہ کا نام پاک پیراں دے اندر بازاراں وچ رلدا ہوئے تیرے میرے کاٹن دے اندر کبیرے دے اندر تیری میری لون تے لٹھے دے اندر بھی فرق نہ ہوئے تیرا میرا کاجل پھر بھی اونچی رہ جائے تیرا میرا سر پھر بھی تکبر نال او کھڑیا رہ جائے مسلماناں پھر سمجھ لے ایسا مسلمان خدا والے نہیں بھگے شاہی والے ہیں اللہ والے مومن تے ہوندے نے شیخ سادی شرازی آ تیرے نال گجرات شہر دے اندر سید ولایت علی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ پیر جماعت علی شاہ صاحب علی پوری نے پیر بھائی سن اور خواجہ فقیر محمد چرائی سرکار دے مرید سن آپ سرکار نے جدو بازار دے اندر جانا چٹا کوڑا کاغذ بھی چک لینا پہنا تھلیوں پیا چک لینا مریدہ پوچھنا حضور کیوں چکتے ہو آپ نے فرمانا او یار ایک کاغذ بڑھیا تے میرے رب دا نام لکھن واسطے وے فرمایا بڑھیا تے میرے خدا دے نام واسطے وے میں تاں چک لینا ہوں میرے ضمیر نو گوارا نہیں ایک کاغذ زمین دے اوتے پیا ہوے او خدا دے بندیا او ولی بڑے جنہاں سفید کاغذ بھی اٹھائے اساں اللہ دے نام لکھے کاغذ تھلے ویکھ کے چکنا گوارا نہیں کرتے 10 روپے چک لینے ہیں 20 روپے چک لینے ہیں 5 روپے پیا ہوے وہ بھی چک لینے ہیں قسم خدا دی نالی وچوں بھی نہیں چھڈتے بندے میں آپ چکنے ویکھے نے پیسیاں نو مگر ایسی لٹ پہ گئی اللہ دا نام کوئی چکن والا نہیں اللہ دے نام نو کوئی بے ادبی تو بچان والا نہیں تا تے کہل خدا دا پہ گیا حالے بن گئے برباد ہو گئے ذلیل ہو گئے کدی کرونا مار دے کدی کافر مار دے سانو کیوں نہ مارے جڑے خدا دے نام نو رولن والے ہون او خدا دے بندے اگر دنیا دے اندر رب دے عذاباں تو نجات چاہے اگر اللہ دی پکڑ تو بچنا چاہے اگر عزت چاہے فلاح چاہے محمود چاہے ترقی چاہے تیری میری ترقی کافر دے پیچھے چل کے نہیں ہونی قسم اللہ شریک دی اگر ترقی چاہے تو اس نام دا ادب کر لے جس ذات نے تینوں مینوں گندے کرنے تو پیدا فرمایا ہے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ غوثیہ ایمان اللہ تو میں کو غلط گل کی نام شریف دا ہے حال اصل کیتا کہ نہیں کیتا مولوی ہوتا ہے جلسہ کرنا اب میرے جلسے والے نے فلیکس نال ہی روک لایا بڑی افسوس والی گل خدا دے نام واسطے ایک تھاں بچی تے درود لکھو تے کلمہ لکھو تے لا دے نالیاں دے اوتے توجہ نہیں فرمائی بڑی عجیب گل یہ سارے رل مل کے کیتی جا یہ تے کوئی نہیں بولتا کوئی ختم دعا لے 11ویں دعا لے میلاد بلا کر لے تے مولوی تنبیہ چوک چوک کے ہوندے دعائی خدا دی کھولو پڑھ رہے تو خدا کا نام پہ رولتا ہے کوئی بولتا ہی نہیں
حالانکہ اس ادب نال ہی تے مسلمان دے دین دی ابتدا ہوندی ہے. دین دی ابتدا کی وہ تو ادب. ادب نہیں تے کھ نہیں. تے خدا دے نام نال اساں کی کیتی بیٹھے. علامہ اقبال کی فرماتا ہے ادب تیری ابتدا ادب میری ابتدا ادب تیری ابتدا ادب میری ابتدا عشق تیری انتہا عشق میری انتہا تو بھی ابھی ناتمام میں بھی ابھی ناتمام. مفکر سی نا شاعر مشرق سی آندا ہے مسلمانہ ادب ابتدا سے عشق انتہا سے تم ہی حالے پورا نہیں ہویا میں بھی پورا نہیں ہوا. حال دیکھ کے کھڑے دس ایمان اللہ ہویا پورے سارے کو تے ادب ہی نہیں پورا کی ہونا ہے. حال تو شروع ہی نہیں ہوئے. ادب صرف یہ رہ گیا دربار چوماں گے دربار کی چادر چوماں گے دربار شریف میں جتی بھی نہیں پاواں گے مسجد خدا دے گھر جتی بھی نہیں پا کے آؤندے اسی ہیں لیکن خدا دا نام تھلے پیا. جس نام واسطے دربار والے دی عزت سی توجہ نہیں فرمائی. دربار والے نوں عزت کتھوں ملی؟ درباراں دا دربار مدینے والے دے تو سونے مدینے والے نوں بنانے والا پروردگار ہے. پھر میرے شاہ صاحب کی فرماتے ہیں ایسی صورت نوں میں جانا تھا کہ جانے جانا تھا سچی آنکھاں تے رب دی شان تھا سچی آنکھاں تے رب دی شان تھا جس شان تھی شان سب پر دیا سچ آنکھاں تے رب دی کی مطلب دسن دے اگر نبی پاک بڑی اونچی شان والے نے نا تے شان دین والا کون ہے؟ تے جن شان دتی دربار میں چومنے آ تے شان دین والے دے نام نوں نالی دے اوتے سٹیا ہویا ہے. رسول اللہ بھی فرماتے ہوں کہ کڈے منافق ہو تسی جتھوں مینوں عزت ملی ہے اس گھر دا تانوں خیال ہی نہیں. ساری مسیتاں بھی بنانے نا سارے کو مسیتے ہر شہر میں تھان ہے سپیکر واسطے بھی سارے کو الماری ہے مولوی واسطے بھی گھر بنانے ہیں ہر شہر کی سائنس بہترین تھان بنائی ہوئی کہ نہیں بنانے. لیکن جہے قرآن شریف پڑھن کے قابل نہ رہے انہوں واسطے کدی مسیتے جو تھان بنائی ایمان نہ دسیا انہوں نے کی کرنا ہونا یا توڑی پا کے اتر رکھ دے یا توڑی پا کے سجے رکھ دے یا کھبے رکھ دے جب وہ بندہ آگے لے جائے اینا نہیں کرتے کہ بچیاں نے ہر مسئلے ناظرہ پڑھنا ہے قرآن پڑھنا ہے سپارے پڑھنے میں بچیاں کوئی شہید ہو جاتا ہے کوئی بکس بنا دی ہے کوئی صندوق پیٹی ہے مسجد ایک پاسے بنا کے رکھ دی ہے جہے پڑھن کے قابل نہ رہن اوتھے رکھاں گے جب جمع ہو جان گے کسی محفوظ جگہ تے کہ قرآن محل مینوں اتنے ہوئی بکھایا نے نال نے پہلے قرآن محل شریف بنن گیا ہے اوتھے قرآن مجید جہے اپنا نسخے پڑھن کے قابل نہ رہن گے انہوں نے محفوظ کیتا جائے گا جنہیں اللہ کے ولیاں کا دربار بن رہے ہیں. سبحان اللہ. اوتھے بلا چاہتے ہیں انجمن خوشبو مدینہ اے شہباز صاحب بولی زندہ شریف تو قبرستان اوتھے قرآن مارشی بن گئے بار چڑھ کے تعاون کرو قرآن کا مال پورا تعمیر کرو وہ اندر پورے علاقے میں قرآن شریف دفن کرو لیکن قرآن کے کام میں مدد کرو. میں چندہ منگنا تھوڑے کو
اتنے کوئی بندہ 1000 سوچ رہا ہے، کوئی 2 بوریاں سیمنٹ دیا سوچ رہا ہے، کوئی سریا لے آئے، قرآن کا مال ہے سویرے تیار کرو، سونا بڑا کر کے پھول بوٹے لاؤ، لوگوں کو پتہ لگے سنی ولیاں کا بھی ادب کر رہے ہیں، ولی کو تیار کرنے والے اللہ کے قرآن کا بھی ادب کر رہے ہیں۔ کوئی تھان نہیں سارے کو، کوئی تھان نہیں قرآن شریف رکھنے کی کوئی تھان نہیں۔ مولوی پینچر ہو جائے بھی کوئی تھان ہے؟ ایمان نال قسم خدا دی ساری اپنی تھان سارے کول ہے اوکھے بھارے ویلے واسطے، لیکن قرآن کی سارے کول کوئی تھان نہیں۔ قرآن مجید رکھو، رکھن مگر رکھو تے غلاف چاڑ کے رکھو، بڑھیاں نو کانٹے زیور ہار نتھلیاں سارا کچھ پاندے تے قرآن نو غلاف بھی نہیں پا سکتے۔ عاشق کدے ہو او بولو؟ یہ ساڈے سنیاں دے اسلاف دی سنت متوارثہ ہے غلاف وچ قرآن نو رکھنا۔ ایویں ہے کہ نہیں جی رکھنے سب تو بڑا سیاپا یہ ہے کہ قرآن شریف جدوں پڑھن دے قابل نہ رہے انہوں رکھن دی تھان ہی کوئی نہیں، سارا کچھ بن گیا ہے۔ ساڈے ہکڑ موترن دی تھان نکرے بنی ہوندی ہوندی ہے کہ نہیں؟ قرآن رکھنے کی تھان ہی کوئی نہیں، کوئی ایسی جگہ کوئی نہیں جتنے قرآن رکھ لئیے، بہت تھوڑی تھان ہے، ساری سوچ پتہ نہیں کتنے رہندی ہے۔ یہ نقش نال اسی حال کیتے بڑے خدا دے نام دے نقش نال، حالانکہ اس آیت دا فسبح باسم ربک العظیم تفسیر جلالین حاشیہ ساوی نے لکھا ہے، فرمایا جڑا بندہ اللہ تعالی دا نام شریف گندگی والی تھان تے پیا ویکھے چکے نہ، فرمایا فقط کفر، انہیں پکی گل کفر کیتا۔ کی کیتا ہے؟ ایمان نال دسیا آپ کی کرنے ہیں سارا دن؟ اپنی ضمیر نو کبھی سچ چھوڑیا ہے؟ اس سے ریڑھی والے کا مالٹا تھلے ڈگ پہ کسی کو جا کے آنے بے وقوفا تینوں ریڑھی لاتا پتہ ہی نہیں مالٹا تھلے پہ ہے۔ کدی کسی نے یہ بھی آخا ہے تینوں مسلمانی کا پتہ ہی نہیں خدا کا نام تھلے پہ ہے؟ کدی بولے کوئی نہیں؟ ہاں جدھر میرا بٹوا سٹے گا ادھر لڑا گے، جدھر میرے کپڑے گندے کرے گا ادھر لڑا گے، جدھر میرے کپڑے میں پانی بھی روڑے میں ادھر پوچھا گا۔ خدا کا نام آیا تلفظ گل ہے بلا جانے نا ایسا نام خدا تعالیٰ دے نام نو بڑے ہونا سمجھے کوئی شہ لینی ہے دابڑا نہیں، وہ دابڑا چبا دے چڑے تھوڑا زنگ والا دے چڑے آدھے میں کو اللہ واسطے لینا ہے، آدھے نہیں آدھے یہ کی مطلب ہوتا ہے میں پیسے دے کے لینا چنگی شہ دے، جی اللہ تعالیٰ واسطے لینا ہوتا نا پھر میں پیڑی نہیں چڑھتا کیسے، یہ مطلب نہیں ہوتا، مطلب یہ نکلے نا کہ خدا تعالیٰ دے نام تو کوئی سمجھی پیسے بڑی شہ نہیں، یہ خدا دا نام بڑی شہ ہے۔ اور بولو یہ پھر ایک ہی بولنے آؤ، یہ جدوں بھی سبق بدلے نا ساڈے ادوں کا بیڑا گرک ہوئے۔ سکول آئے نے کہ ٹریفک کے سگنل کا بھی ادب ہوتا ہے، ہوتا ہے کہ نہیں؟ قومی ترانے کا بھی ادب ہوتا ہے، ہوتا ہے ہر شہر کا ہوتا ہے۔ کافر کی تعلیم کافر کی ہر شہر کا ادب، جب محمد عربی کی تعلیم ہوتی سی نا ادو خدا والی ہر شہر کا ادب ہوتا ہے۔ آ سن میرے مدینے کے تاجدار کی تعلیم کی ہے، ساڈے نبی دی زبان ساڈے واسطے قرآن، ساڈے نبی دی زبان ساڈے واسطے قرآن، ساڈے نبی دی زبان ساڈے واسطے قرآن، کسے ہور دا بیان چنگا لگ جائی نہیں، کسے جنہوں نہیں لگتا ہویا خدا کسے ہور دا بیان چنگا نہیں، کسے ہور دا نصاب چنگا لگدا۔ میرے آقا انعامدار دا نصاب کی ہے، مدنی تاجدار اپنے یاراں دے اندر بیٹھے ہوئے
قدر نہیں ہوئے تو پھر نا قدر والے تو میاں صاحب فرماتے ہیں قدر نبی دا تے ہن تے قدر خدا دا نہیں رہا قدر خدا لا اے بھی جان لے دنیا دار کمینے قدر خدا لا جانن والے اور سامے وچ مدینے سلام کر جان تے کبھی سوچے یہ بے ادبی ہر فساد بدامنی محرومی دی جڑ بے ادب محروم ماں دا فضل رب از خدا توہین تو از خدا خواہیم توفیق ادب بے ادب محروم ماں دا فضل رب مولا روم جلال الدین رومی فرماندے نے مولا روم فرماندے نے یہ وہ بندے نے آپ تے بیالوجی کریالوجی کیمسٹری چ اپنا دوائی نہ بنے نا یہ ہماری علامہ اقبال فرماتا ہے تیرا علاج انگریزاں نے کتابیں نہیں علاج آتش رومی کے سوز میں ہے تیرا علاج آتش رومی کے سوز میں ہے تیرا تیری خیرت پہ ہے غالب فرنگیوں کا فسون انگریزی جادو چڑیا تیرے تے تیرا علاج ہو مولا روم ہی کر سکتے تھے تو مولا روم کی فرمانے نے از خدا میں کہاں فرمایا ہمیشہ رب کو مانگنا مولا میں ادب دی توفیق کھا دی توفیق عطا با ادب با نصیب بے ادب عارف کڑی فرمانے بے ادبانا سار ادب دی اتے گئے ادبوں تھی مانجے دوسری شے رب دا کلام کی بولو اللہ دے کلام دا کنا ادب کرنا ہے قرآن دا بہت ادب کرنا قرآن دا ادب میں ماننا اس کو اتنا ادب کرنے کہ گھر اچھی چھتی تے رکھ کے جب مہینہ نیڑے نہیں جاندے آندے نے واہ قرآن تو پاک تے میں پلید میں تیرے پڑھن دے قابل نہیں میں اس قابل کتوں کہ میں تیرے پڑھا میں بہت پلید آدمی ہاں اے قرآن میں بہت گندا بندہ میں تیرے چھون دے قابل نہیں تا میں تیرے او اتنے رکھے قرآن مجید کا پڑھا تو ماننا یہ دے میں کوئی شک بہت ادب کرنے آسی قرآن مجید کا انگریزی اسی ترجمے نال پڑھنے ہیں تے قرآن مجید نو بغیر ترجمے کوئی ہاتھ نہیں لاندے آندے نصیحت چکے صدقے جامع صدقے اے قرآن نورانی شیشہ اجڑا ستارہ وکھاوے پر سن کے جو عمل کرے سی او صفا تیری پاکی کمال تیری ذات کمال میں پلیت آدمی میں تیرے پڑھنے کا
واہ مسلمان چھڈیا کی تے پڑھیا کی یہ بھی سوچ سونے نبی نے فرمایا سی جی لوہے کو زنگ لگ جائے ہر شے نوں جی زنگ لگ جاتا خراب ہو جاتی ان صاف کرنے واسطے کوئی نہ کوئی کیمیکل ہوتا ہے کوئی نہ کوئی مادہ ہوتا ہے میرے آقا انعامدار نے فرمایا اپنا قرآن رکھیا ہے یا اپنا پاک نام رکھیا ہے رب دا ذکر کرتے رہا جے رب دا قرآن پڑھتے رہا جے تھوڑے دلوں کی محل ہوتا رہے گا سب اتارتا رہے گا دنیا کی محبت نہ لگا برائی کی محبت نہ لگا اے شہوات اپنا انسانی نفسانی خواہشات انہاں شہوات کے سنگ جڑے دل تے لگ جاتے ہیں میرے آقا انعامدار نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے تھوڑے دلوں کو صاف کرنے واسطے اپنا نام رکھیا ہے اپنا پاک قرآن رکھیا ہے ایمان نال دس اساں کی رکھیا دل دی لوڑ نہیں تاں تے ہارٹ اٹیک دل بھی ساری زندگی سوچتا ہے دعائی خدا دی ہے مسلمان اے خدا نہیں بندہ ہے خدا دے نام تو تک نہیں جاندا اے خدا دا بندہ ہے قرآن دے نیڑے نہیں جاندا آخر بیچارہ پریشان ہو کے پھٹ جاندا ہے اٹیک ہوندا تے بندے بندے نام مرادہ دل آندا نام مرادہ تو مسلمان یہ تاں تے اٹیک ہوندے نے پہلا جو بھی سر اٹیک ہوندے کیونکہ پہلا مسلمان خدا دے کلام دے بے ادب تے خدا دے غدار نہیں سی دل تنگ آ کے پھٹ جاتا ہے نام مراد تو ہلے مسلمان ہے پیچھے چھڈی کیڑی ہے میرے دوستا خدا دے نام دا تلفظ ہے خدا دے نام دا نقش ہے انہاں دوواں نوں پاک کر لے زبان وچ تے دکان وچ تے پھر ویکھ رب العالمین اپنی رحمت کیویں نازل فرماتا ہے بگڑی سمجھ جائے گی اجڑی بس پائے گی توجہ ہے کہ نہیں توجہ نہ بولو سبحان اللہ دوسری شے کلام تے تیسری شے ہے اللہ تعالی دا قہر کیے مسجد کیا ہے مسجد کا کنارہ کرنے پتہ ہے مسجد کی خانہ خدا میرے آقا انعامدار نے فرمایا قیامت کے قریب جب قیامت آنی ہے حضور نے فرمایا ساری روئے زمین برباد ہو جائے گی مسمار ہو جائے گی خلا ختم ہو جائے گی فلا ہو جائے گی کوئی شے نہیں بچنی پر زمین دے خطے دے اوتے جنہ تھاواں نوں میری امت خدا دا گھر مسجد منتخب فرما دے گی اللہ تعالی مولا جنت کا حصہ بنا دے گا یہ مسجد کدھر مل جائے گی ایک سمجھ کے مسجد دنیا ہے کسی نے جنت جانا ہے حضور دے فرمان دا مطلب ہے کہ دنیا ہے جڑا چاہے میں شہوات لذات اور میں ایک بربادی تے وبا تے نقصان جو نکل کے امن تے رحمت تے نعمت تے چاہو جتنے سراپا خیر ہی خیر ہوئے جنت آنگو تو فرمایا آ جائے مسجد دے اندر کتے آ جائے مسجد نسبت کتے نہ آرے خانہ ہے خدا کتے نہ آرے بولو خانہ ہے اندازہ لگا کتنا عدب ہے کہ سمجھ جنت دے بیٹھے کتے بیٹھے وہ بولو تو صحیح نا آپ جنت کا کتنا عدب کرنے ہیں پہلے وہ ساری جنتی پر جنت والی گلی نہیں ملتی وہ جدی پوچھو کیا رکھیں گے نہ ہو جائے گا میں الحمدللہ مولوی تو بھی جانا ہے عاشق نے خود اساں جنت باہر رہیں گے کہ وہ جنت چلیے
عشاء کی نماز نہیں ہوتی ہے، سویرے سویرے جاگ نہیں ہوتی، دوپہر تے ٹی کرنے دکان تو نہ شام کو روٹی رکھنے سمجھ آئیے عشاء ویلے گرمی گرمی لگتی ہے، سردی سردی لگتی ہے، جنت ال جان لگا پیروں کے روڑے پڑ جاتے ہیں، زمین جیڑی وہ لک مگر سارے پیروں میں چپڑ جاتی ہے، اپنا جسم چوک کے ٹرنا یہ لگتا ہے کہ پہاڑ کو چوک کے ٹرنا ہے، یہ بھی ہے کہ جنت جانا ہے، جنت جانا ہے انشاءاللہ جنت کیوں جاؤں گے؟ رب سونے نے دنیا جنت کی مثال رکھ کے دسیا ہے کہ جنت نال جڑے پیار کرنے والے ہون گے نا وہ ادھر ہون گے، ایویں ہے کہ نہیں؟ نماز اسلام کا جھنڈا ہے کہ نہیں؟ سونے نبی نے کی فرمایا سی جڑا فجر دی نماز پڑھ کے بازار آئے سمجھو رحمان دا جھنڈا لے کے بازار آیا ہے، تے جڑا نماز فجر دی نہ پڑھ کے آئے سمجھیا جے شیطان دا جھنڈا لے کے آیا ہے۔ سوچو کیڑا جھنڈا لے کے آیا روزانہ دسو تے نہیں تے بندے کنے ہیں جھنڈا کیدا ہوندا ہے ادھر پتہ ہی کرتے ہیں کانے سے پتہ نہیں ہے بڑی سب کانے درد دیکھیے ڈاکٹر صاحب ہوں پتہ ہے گلی گلی لکھا ہوتا ہے ناک کان اور گلے کے اسپیشلسٹ لکھا ہوتا ہے کہ کیونکہ سارے سوراخ ہی کو تھانے جاتے ہیں کان والا گلے کا تاڑا بن جاتا ہے کنیکشن بن جاتا ہے کیوں کرنا ہے اسپیشلسٹ بیٹھن کان تھا صبح صبح اٹھو یار کوئی شے نظر دیکھیں کوئی شے نظر بھی نہیں آتی بول صاحب پھر بھی پارا پارا لگن لیا ہے پتہ کیوں نہ ہوتے میرے نبی نے فرمایا جدو جڑا بندہ فجر دی نماز میں نہیں نہ اٹھتا شیطان دے کان میں پیشاب کرتا ہے کی کرتا ہے ہن رات نو تے ویکھی اساں فلماں راتی تے بدکاری تے گناہ تے لذتاں کباب تے کشوار میں برگر تے پیپسی تے جدو سردی دے بندہ نا نیندر دا وقت کیا ہوندا ہے ہن نیند تے آندی نہیں باہر آئے نیند دا وقت تے ہوندا نہیں وہ تو ساؤں کی کوشش لاکھ کرے گا نہیں نیندر آئے گی نہیں نیندر آئے گی شیطان آندا چل ذلیل ہو ہوندا ذلیل ہوندا جدو ہوندا نا فجر دا ٹائم اونوں پتہ ہے ہن جاگدا رہیا تے ایویں نماز نہ پڑھنے کی توبہ کر لئی رب دے دربار وچ کھلو گیا تے پھر خیر ہو جائے گی وہ پھر آندا ہے وہ معلوم کردا ہے جگراتے کی وجہ تو دماغ وچ ہو گئی خشکی ہن اس بندے کو سمان دا طریقہ ہے اینو تری دیو کی دیو تے شیطاناں نال یاری ہوئے تے پھر تری بھی موتر والی لگدی ہے حضور نے فرمایا پھر سرگی موتر کرتا ہے کانے کی کرتا ہے عطا کر کے جڑے لوہی لوگ ہوندے نے اے لوہی ٹائم والے انہاں دے کناں نوں اکثر مسئلہ بنیا ہوندا ہے ڈاکٹر صاحب ایک کانے کناں دے اسپیشلسٹ تے دوستاں نظر کی آئے اے یاراں نے کیا بات یہ تو تیرا میرا حال ہے خدا دا نور خدا دا سجدہ مصطفیٰ کی سنت چنگی نہیں لگتی تے شیطان دا موتر چنگا لگتا ہے مزے نال کرانے صبح صبح جڑا پیار ہے سمجھی موت کرانے ہن جڑا چاہندا ہے کہ میں شیطان دا موتر نہیں خدا دا نور لینا ہے تے وہ پھر سمجھ گا نہیں خدا دی یاد وچ پوے گا بولو تے صحیح نا ایمان نال میں گل اگر کوئی غلط گل کراں تے میں دسیا دے جے کوئی اتنے ہو جا بیٹھا ہے نا جڑا سویرے آ کے مولوی نے ممبر تے بیٹھ کے کیا آکھن ڈیا سی کہ وہ نبی پاک نال بات تعظیم والا نہیں پہلے سپارے دے رب نے فرمایا ان اللہ لا یستحیی ان یضرب مثلا ما بعودا اللہ فرماتا ہے مچھر دی مثال دے تو نہیں شرمانا تو میں جو پڑھیا نبی پاک دی حدیث پڑھی کئی لوگ بڑے ہوندے نے دھی بہن نو گھر بہ کے فلماں دے ایکشن مکھان گے سلطان دی انجمن نو چک کے نہیں جاندا ہوندا مونڈے تے پا کے جاندے نے وہ بڑا نیک بندہ سی خود عزت بچا کے لے گئے سمجھ آئی اوتھے بڑے این بیٹھے ہون گے کہ جناب بس میں جاننا تہاڈی تعظیم
اوتھے جناب چاہ کی اوتھے موتر نہیں کرن جاندے مسانہ پاٹ دا پاٹ جایا تے نہ پاٹ نہیں جانا چاہیے اوتھے دعائی خدا دی اوتھے ساڈا حال ہے کہ مسجد دا ادب دا کی گل کریے اساں تے گھنٹے کھڑکن مندراں دے انترم منترم شروشرنترم گرو گرنترم گرو گرنترم اگے مسلمان بیٹھے مولانا مسلمانوں دے گھراں چ مندراں دے ٹلاں دی آواز آئے گی منتریاں دے وید دے منتر پڑھن دی آواز آئے گی تے ہوئے گا مسلمان در پھرے تو ایسی مسلمانی تے کافر اپنے بت دے کے کھنڈے بجائے تے تو اگے نظر جھکا کے بیٹھا ہوئے اے شرم کر تو کیویں اپنے آپ کو محمدی اکھان دا حقدار ہے محمدی او نہیں ہوندا جڑا بتاں دے کے بیٹھا ہوئے محمدی او ہوندا ہے مردہ بت توڑ کے زندہ خدا دے کے بیٹھا ہوا ہے تو مردے دا بندہ نہیں ایسے زندہ دا بندہ ہے جنہوں کدے موت نہیں ہو رہی جنہیں ساری کائنات کو بنائے اور چورا ہندو تو خدا دا شریک بت نو بنائے تو بیٹھ کے دیکھ متاع دین و دنیا لٹی گیا اللہ والوں کا کلندر اقبال صاحب فرماتا ہے متاع دین و دنیا لٹی گیا اللہ والوں کا یہ کس کافری ادا کا خبیزائے خوریز ہے ساکی کافران دی ادا وہ فلم آئی ہے دین بھی گیا دنیا بھی گیا فلم آنا تو دین جو گا رہنا دنیا جو گا رہنا کسی کام جو گا میں کام جو گئے رہی اندر بس فلم تو اٹھیا دینا ہی کوئی پہنچ گیا فشل ششل کرائی بی بی بڑھیا تو پھر باہر آ مشکل لے لیں وہ لگا پھرے گا کڑیاں مگر کیونکہ ہر فلم کی ابتدا انتہا کڑی نہیں ہوگی جتنے ملاپ ہو جانا ہے اسے فلم دی ہے واہ اس قوم تو صدقے قرآن چھڑ کے پاسا کیڑا ملے یہ تو خیر تم دسن دیا وہ مسلمان نہیں ہوندا جہدے گھر مندراں دے گھنٹے بجن مسلمان ہوندا ہے جہدے گھر اللہ دا قرآن ہوے میرے مصطفیٰ دا فرمان ہوے سبحان اللہ ایمان نال دس سچ آ کے مندراں دے گھنٹے بجدے ہون گے تے اگے بیٹھے ہون ہن دیکھو حکومت کی بیٹھے ہیں جیسا پتہ ہی نہیں مسلمانہ خوش خیال کر خوش خیال کر علامہ اقبال فرماتا ہے تیری نگاہ سے دل سینوں میں کانپتے تھے تیری نگاہ سے دل سینوں میں کانپتے تھے چھینا گیا ہے تجھ سے ارے جذبے کلندرانہ تیرے آقا کی نگاہ بجلی تھی جس کے واسطے تیرے آقا کی نگاہ بجلی تھی جس کے واسطے ہے وہی باطل تیرے کاشانہ دل میں مکین جیڑی شے وال اکھ تیرے بزرگ پاندے سن میرے علی ورگے
تے باطل نو ساڑ کے رکھ دے برائی نو ساڑ کے رکھ دے آج تو اسے برائی نو دل نو ساڑ کے دے مثال ماہ چمکتا تھا جس کا داغ سجود مثال ماہ چمکتا تھا جس کا داغ سجود خرید لی ہے فرنگی نے وہ مسلمانی اگر فلمہ مکھا کے سردیں مکھا کے گڑیاں مکھا کے بڑیاں مکھا کے کوٹیاں مکھا کے سڑکاں مکھا کے انہیں مسلمانی خرید لئیے کہ ہیں جنہاں دے متھیاں دے اتے سجدیاں دے نشان چمک دے ہوتے ہیں سب آج سجدے زینت نہیں گئے متھیاں دی ہاں جی آج پھر لولی آ گئی یہ تو مسیح نال کی کھڑی یہ تو مسیح نال کی کھڑی کی رونا بندہ روئے اساں یہ حال کیتی بیٹھے ہیں کہ سانوں کروں کبھی یہ نہیں خیال آیا کہ مسیح تے چلوں سانوں ہلدی مرچاں لون بار بار یہ شیواں گننے ہیں بندے جو نہ نہیں یہ شیواں لین تے گھروں نکلنے ہیں ہم لوڑ پیندی ہے کپڑے دی پیندی ہے جتیاں دی پیندی ہے جتیاں پسند کرنے جا کے کیڑیاں پانی یہ پیراں کیڑیاں پہنیاں جتیاں جڑی جتیاں پہنیاں نے کدی باٹا دیاں پیندیاں نے کدی سرمس دیاں پیندیاں نے کدی کھیڑیاں جتیاں بھی پیندیاں نے کپڑے بھی پیندے نے روٹی بھی پیندی ہے پر نہیں اگر طلب ہوئی کبھی کروں تو کدی مسیح دی نہیں ہوئی کہ دل میں خیال آیا ہے یار چل خدا دے گھر وچ چلیے دو گھڑیاں گزار لیں مسیح دا سر پتہ کدوں خیال کروں نے جتیاں پہنیاں ہوندیاں نے کروں نے بازار وچ تے جدوں زور دی لگ جائے نا تے پھر لگنے مسیح کتے تو ہے ایسی مسلمانی لیکن تو ہے پاک ترین گھر جنی پاک ترین ذات نال نسبت ہوئے وہ دی یاد ہی تینوں پلیتی ویلے ہوتی ہے ایمان نال دسے میں ہے کہ نہیں کدی گھر بیٹھے چیتا ہوندا ہے یار مسیح تے چلی یار رب دے گھر وچ چٹ گزار آئی یار کوئی چار فریادیں سنا رہی ہے کوئی نور خدا کا لے یہ کوئی رحمت لے یہ کدی آئے کدوں آتا ہے ایمان اللہ سے میں ہے کہ نہیں وہ تو پوچھتے ہیں یار بھائی کو مسیح ہے وہ نام مرادہ پوچھ تھانا ہے کہ نہیں موتر والی تھان ہے موتر جتنے کافر کا قانون چلے مسیح تے نماز پڑھی دی ہے الٹی سی عقل خدا کسی کو نہ دے وقت مرد یہ ادا خدا کسی کو نہ دے میرے بھائی رام کسی نے کہا جی پیشاب کرنا ہے مسیح ہے اللہ کا بڑی بہترین تھا ہے مگر پایا پاس لگیا 2005 کی گل ہے ہارڈ ویئر کی دکان ہوئی بڑی بابے نے موٹر سائیکل پیچھے لے کھانے جا کے لگے خدا کے چھوڑ دے ہاتھ کاٹے پرچا کاٹ دے ایتھے بولتے موتر نالی دال ہے موتر نہ برا پر عقل ہوتی تو خدا سے نہیں بیٹھے لڑائی ماں نہ سوئی لڑائی ہے کہ نہیں چوتھی شے کی خدا دے بندے رہے ادب نہیں یہ بربادی ہے چوتھی شے کی سونے نبی دی ذات دس ساڈے نبی دی ذات ورگی کوئی ذات ہے تو نہیں ہے مخلوق ہے جو ساڈے نبی ورگا ہے ساڈے نبی دی ذات ایسی نرالی ہے کہ اعلیٰ حضرت بریلوی نے بڑے نرالے انداز میں سب سے اولا اعلیٰ ہمارا نبی سب سے دونوں عالم کا
کہ قرآن رب جتھے ہی فرمائے کتے طٰہٰ کتے یاسین کتے والفجر کتے والضحیٰ کتے واللیل اذا سجا کتے وما ينطق عن الهوى. رب فرمائے حضور فرمان انا حبیب اللہ، اللہ نے میں نے اپنا محبوب بنا لیا. رب اپنے محبوب نو محبوب بنائے تے اپنے محبوب دی ہر ہر ادا دی قسم کھائے. کتے فرمایا والضحیٰ حضور دے چہرے دی قسم ہے کہ نہیں؟ ایمان اللہ اس جس چہرے دی رب قسم ذکر کیتی اس چہرے میں داڑھی بھی ہے کہ نہیں؟ بولی تو صحیح سبحان اللہ ہے کہ نہیں؟ اب حقیقی تھا گھر دی کھیتی مفت دا سبزہ آپ اجاڑ دے امان بنا کے بیٹھے ہوئے. آپ منہ والا باغ بھی اجاڑے ہیں. یہ حال کیتے گئے رسول دی سنت نال. جڑا رسول والا حلیہ نہیں بچا سکتا انہیں باقی کی بچانا ہے بیچارے. پوچھو کیوں؟ وہ جی گھر بڈی نکلو دی باہر پولیس نکلو حالات خراب نے مولوی صاحب گھر جاؤ تو بڈیاں آدمی نے آ کے باہر جاؤ تو پولیس والے اندر تلاشی دیو. نام رادا عورتاں شیطان دی رسیاں ہیں تے تیریاں پولیساں انگریز دے تنخواہ ہو تے جڑا انگریزاں دے غلاماں تو تے شیطان دی رسیاں تو ڈرے او رحمان دا بندہ کدھر بنے گا؟ ہے کوئی چانس بنن دا بھی کوئی نہیں. کوئی نہیں. مولا ابو نور محمد بشیر صاحب کوٹلی لوہارا نے وہ صحیح فرماتے ہوتے سن عورت بننے کی جو تمنا ہے آپ کی. آپ فرمانے داڑھی رکھتے رکھیے بندے تے بڈی دا فرق ہے. عورت بننے کی جو تمنا ہے آپ کی تو پہلے ایک دو بچہ جمائیے. ایک دو بچہ بھی جاؤں پھر پتہ لگے تو مانگے گے. کئی بڑھیاں کا ارادہ ہوگا باہر پڑھوان پڑھ کے پھرن بندے آن بازار گلیاں ہاتھاں دے. آپ فرماندے ہوتے سن مرد بننے کی جو تمنا ہے عورتوں تو پہلے اپنے چہرے پہ داڑھی اگائیے. جدواں کا ارادہ ہوتا ہے انگریز بننا وہ باہر نکل کے انگریز بن دسنا چاہتے ہیں بڑے جدید اپ ٹو ڈیٹ لوگ تے بندہ داڑھی اگا کے دسنا چاہتا ہے اسی کو ایویں نہیں ہے زمانے نال چلتے ہیں. انگریزاں کا دور ہے. آپ فرماتے سن انگریز بننے کی جو تمنا ہے دوستو تو پہلے اپنے چہرے پہ چونا پھرائیے. پھرا لو چونا نہیں تے پھر آ جا نبی دے در تے لجپال ہے گھرانا واقف ہے کل زمانہ کونین وچ صدی دے آباد آستانہ واقف ہے کل زمانہ. کی گل ہے چونا پھرا لو یار. سونے نبی نو رسول بنیا. رسول دا مطلب ہی کی ہوتا ہے یعنی وہ ذات جی تابعداری کرنی ہے رب نو راضی کرنا. مطلب کہ دنیا زندگی گزارن کے طریقے تو بڑے نے سب تو اعلیٰ تو ودیا طریقہ وہ جڑا رب نے اپنے رسول نو عطا فرمایا ہے. ایویں نہیں آ گیا سب سے اولا خلق سے اولیاء سے رسول خلق سے اولیاء سے رسول اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی سب سے
ساڈا ہے تے طریقہ انگریز دا تے عاشق نبی دے ہاں تے دھی دا رشتہ ویکھن جانے ہاں کوٹھے بھی صحیح ڈیرا بھی صحیح کاروبار بھی صحیح آ نظر منڈے دے منہ دے اتنے ہے مینوں کوئی دکھ نہیں میرے 2 بیاہ ہو گئے میں تواڈے عشق نوں ظاہر کرن دیا مینوں اپنی کوئی پریشانی نہیں میرا بلکہ 3 بیاہ ہوئے میں ہوں تہاڈا حال پہ بیان کرنا کہ تہاڈا حال ہے کہ منڈے دا رشتہ ویکھن جان تے پہلا ویندے نے کوٹھا تے صحیح ہے پر منڈے دے جڑی ہے اللہ واہ عاشقو واہ یہ جے نو بابا جی بندہ عاشق آکھے کہ فاسق آکھے جی عاشق کہندے ہوندے نے کہ فاسق کہندے ہوندے نے جی آکھو یار نبی والا قرآن تعلیم پڑھا مولوی صاحب قرآن پڑھو تو دنیا نہیں چلتی پر نام مرادا قرآن والے محبوب نے تو دنیا چلائی ہے 12 شادیاں فرمائیاں چلیے دنیا کی نہیں چلی یاریاں بھی ایسن رشتہ داریاں بھی ایسن کام کاروبار بھی ایسی کسی شہر کی کمی ہے میرے نبی نے زندگی مبارک ہے حضور نے دسیا ہے کہ دنیا وہی ہوتی ہے جڑی اللہ کے قرآن کے مطابق چلے رب کے محبوب کی سنت کے مطابق چلے رسول نال کی اشر ایڈا فراڈ رسول نبی پاک نو منیا تابے داری ساری کافر دی تعلیم بھی کافر دی انگریزی تعلیم پڑھنے کہ محمدی تعلیم پڑھنے ہوں تو جڑے محمدی لوگ نے وہ بھی آتے ہیں کہ مدرسہ سائنس تے انگریزی تو بغیر نہیں چل سکتا سمجھ آئی نا انہاں بھی سمجھا کہ اگر قرآن حدیث نو لے کے چلنا ہے اس دور تے پھر انگریزی تے سائنس دی 2 وساخیاں ضروری نے نہیں تے نہیں چل سکتا بلے ہوئے مسلمان بلے خوب رکھا تو نے شعار سائز طیبہ کا پاس کہہ رہی ہے زندگی تیری کہ تو مسلم نہیں حجامت تو لے کے حکومت تک ایک شہر 10 نبی کے طریقے والی ہے حجامت کران جانے آتا تو کدی فوٹو لگی ہوتی حضور نے کی فرمایا سی قص الشوارب واعف اللحى وخالف المشرکین بخاری شریف کتاب الاداب مونچھوں کو پست کرو داڑھی کو معافی دو واعف اللحى دے دے معافی کو دادا واعف اللحى داڑھی کو معافی دو چھڑ دو وخالف المشرکین اور مشرکان کی مخالفت کرو مشرکان کی کرو کی مطلب ایویں چھڈ ہی نہ دیا جے اوور لوڈ ہی کام چاہیے موٹ تو باہر لا لیا جائے سمجھ آئی اور خالف المشرکین حجامت کی گل ہونی مشرکان کی مخالفت کریا جے تے آپاں جڑیاں کٹاں مٹاں بنوانے ہیں تو امام تو تے مشرکان دی فوٹواں لگیاں ہوندیاں نہیں یا عاشقاں دیاں بولو میں نے کہا فرانس والیاں دا شیمپو نہیں لینا گستاخ نے میں کہا کٹ کرا لینی ہے پھٹے ہوئے حضرت دین دا کیڑا دین رکھی کرے حجامت تو لے کے کتاب تک تے حکومت تک قانون انہاں دا تے شیمپو نہیں لینا اچھا فرانس والیاں دین لینا اے دوسرا کیڑا جاپان والیاں دا وہ عاشق رسول نے یہ کتاباں کتوں ہونی ہیں امریکہ برطانیہ امریکہ والے نبی پاک دے دیوانے نے نام رکھو امریکہ والے نے کتاباں بچیاں نوں پڑھانے جائز نے تے فرانس والے دے شیمپو بھی حرام ہوئے کھڑے مت بچ جائے عقل نہ آئے موجہ ہی موجہ تو نات کھانے نات پڑھ سکے لگیاں نے موجاں اللہ ہی رکھی کوئی پر یہی آتی ہے دیر پر یہی کہتا سارے پاگل کہیں کہ پیسے لے کے کھاتا ہے تسی بڑے کوشش دے بڑی سکلائی سے لگیاں نے موجاں تعلیم قانون تہذیب سب کچھ کافر آ رہا ہے لگیاں نے موجاں ایک میلاد شریف کراؤ تو جنت یہ جنت خانہ نہیں کا بڑھ ہے جیڑا مرضی بڑھ جائے گا
ایمان نال قسم خدا دی ایک بندہ ایمان نال حجامت نبی پاک علی کرائے کپڑے حضور دی سنت والے پائے سادے کھلے ڈھیلے ڈالے اپنی عورتوں پر پردہ اما فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا والا کرائے اپنے بچیاں نوں تعلیم امام حسن حسین وانگو مدینے دے تاجدار دے نقش قدم دی دے اپنی حکومت وچ قانون اللہ دے قرآن نال چلائے انگریزوں نے تو خوش ہوئے بولو تے جے سال بعد انگریز دے نام دیگ پکا دے پھر خوش ہو جائے گا انگریز قانون نبی پاک والا ہے انگریز دے نام دیگ پکا دے انگریز خوش ہوئے گا کیوں تے جیڑی شاید کافر راضی نہیں ہوندا تو وہ شاید نبی نوں راضی کرن لگا تعلیم تعظیم قانون کافر والا تے نبی پاک نے رکھی کر میلاد شریف دے اوتے عاشق کے فاسق کے پیر باو فرمانا عاشق سوئی حقیقی جڑا یار قتل مشوق دے مندے لاکھ مصیبت آئے یار دا راہ چھڑدا تے اپنے تے کیڑی مصیبت پیسے خرچنا مصیبت ہے کہ بچانا مصیبت ہے تے داڑھی بنانا چھڑ دے تے ہفتے 50 بچدے نے کیڑے 150 بچ جاندا بڑے افسوس والی گل یہ ابراہیم علیہ السلام کی سنت تے لے لے تے 14,000 تے کر دیو 20,000 تے لے کے تے نبی سونے دی سنت وڈی ہے کہ ابراہیم پاک اپنے نبی دی سنت پیسے لا کے دوائی جانا ہے چھٹائی جانا ہے تے ابراہیم علیہ السلام دی سنت دا بڑا خیال ہے نبی پاک دا فرمان سناواں سبحان اللہ بخاری شریف سناواں سبحان اللہ سونے نبی نے فرمایا من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ الا من ابا قیل من ابا یا رسول اللہ قال من تبعنی دخل الجنہ ومن عصانی فقد ابا میرے نبی نے فرمایا لا الہ الا اللہ کلمہ طیبہ پڑھنے والا بندہ جنت جاوے گا پر کلمے والا جنت نہیں جائے گا جڑا میں محمد کا انکار کرے گا صحابہ کرام کو بڑا عجیب لگا سونیا کلمہ بھی پڑھے منکر بھی
دے اندر داخل ہوے گا ومن عصانی فقد ابا جنہیں میں محمد دی نافرمانی کرنی ہے انہیں تے میرا انکار کیتا ہے کیونکہ میں رسول ہوں رسول وہ ذات ہوندی ہے جن تابعداری کی جاوے رسول منن دا مطلب ہے سونیا تساں ساڈے رسول ہو ساڈے واسطے نمونہ ہو جویں جویں تساں زندگی گزاری ہے اساں غلام مگر تابعدار بن آواں گے رسول منن دا مطلب نہیں کلمہ پڑھ لیا تے ختم قرآن ہو تو کیا مر گیا ساری خوشی ہے خدا دا حصہ ہی کدھر پڑھنے نبی دا قرآن کدھر پڑھنے جدھر وہ مر جائے جس کرو قرآن دی سورتاں دی اچھی اچھی آواز آئے تو بندے سبحان اللہ کرنا کو لوگ یہی سمجھتے ہیں انہاں دا مر گیا ہونا اور نہ موئے تو بغیر قرآن نہیں پڑھتے چار مولوی جنہوں نے دعا کرنا کی سمجھتے یہاں کھڑ گیا مسلمان کا بوا مولوی آگے آگے بوئے تھے یہ نہیں چھتر تھی مولوی آ سکتا کوئی مر گیا اللہ دیا بلیا او خدا دیا پیاریا قرآن مویا واسطے نکل آیا قرآن جیوندیاں نو آیا ہے جیوندیاں واسطے مویا دا پوچھا دے مولوی سب کپڑے کی میں نے پائیے کنیا پائیے جیوندے دے کدی پوچھے دے جیوندے دے کپڑے موئے نو چادر لویٹ کے تھلیوں اتو پیرا تو لے کے سیر تک جیوندے نو پوچھ پینٹ آنے کی حال موئے دے کپڑے شرع رسول دے مطابق ہون تے جیوندے دے کپڑے انگریز رسول دے مطابق ہون بولو میں نے کہا کہ انگریزاں دا سور دا نام ہی 40 دن زبان پلید رہی تھی تو میں کہا سور والے کپڑے پا لیے تھے تو بھاگ رہے ہیں یہ کتے والی پرہیزگاری کتوں لے آتی اللہ فرماندا ہے کافر سورہ تو پہلے اولئک کل انعام بل هم اضل انہوں نے کپڑے پا لیے تو پاک رہنا ہے اسی سور کہہ دئیے تے اسی 40 دن پلید رہنے ہیں قرآن نے چاہیا خنزیر کا ذکر خنزیر میں سورہ دیا بہت پرہیزگاری ہے ساری قوم دی بہت پرہیزگاری ہے سارا کام کر کر کے تے باقی کھمبا جدو آئے وہ رات چپ لے لی چھٹا چپے کیا بات ہے بہت اچھی بات ہے میرے دوستا اپنے آپ سے ظلم کر لیں یاد رکھ ادب ہے تے جہان ہے عزت ہے سلامتی ہے نجات ہے رضا ہے مولا دی خوشنودی ہے اللہ دا انعام ہے ادب نہیں ککھ نہیں رب سونے نے اپنی ذات نو مکایا ہی تیرے میرے امتحان واسطے کہ بندیا اے چار شہواں دینا پیا میریاں خاص الخاص نے انہاں دا احترام کرے گا سمجھی تو پیدا کرنے والے دے اوپر شکریہ پہ ادا کرنا ہے شاکرانی ماں ویکھ لے ایسا کی بنے مانو دسو میں جڑی گلاں کیتیاں نے انہاں کو ڈنڈی نہیں ماری جے میں ڈنڈی ماری تے میں ڈنڈیاں دا حقدار ہن مانو میں جے میں ڈنڈی نہیں ماری تے دا مطلب صاف ہے کہ سارے رل کے ڈنڈے ماری بیٹھے ڈنڈیاں ماری بیٹھے ڈنڈیاں کہ نہیں تے پھر اپنی ڈنڈیاں تو توبہ کرنی پینی اپنے ڈنڈیاں تو توبہ پنجم کلمہ استغفار توبہ لے آؤ پنجم کلمہ ہے پنجم کلمہ استغفار گناہ کر کے ترقی نہیں کری دی پنجم کلمہ استغفار پنجم کلمہ بھی ہے کہ کافرہ نے مگر نہیں ٹوٹی گا چھواں کلمہ رہتے کفر ہے کافرہ نے تردید کری دی کافرہ نے تقلید نہیں کری دی تقلید امام اعظم ابو حنیفہ نے کری دی پیروی خدا دے پیاریاں نے کری دی کافرہ نے تردید کری دی چھواں کلمہ رد کفر اج کل بڑے بڑے جدید لوگ چلے رہے کسی کو کچھ نہیں کہنا چاہیے کافروں نال بھی پیار کرو سب نال نرمی کرو چھواں کلمہ رد کفر کا دے واسطے آیا ہے تو چھواں کو اور بنا لے ہم 15ویں صدی دعا کرو رب العالمین جل مجدہ کریم سانو اپنے معظمات دی
ادب احترام دی توفیق عطا